الحمدللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی، ابو سفیان بخیل آدمی ہیں اور وہ مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو جائے، البتہ اگر میں ان کی بے خبری میں، ان کی لا علمی میں کوئی چیز میں لے لوں تبھی مجھے نفقے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے لیے جو کافی ہے اور جو تمہاری اولاد کے لیے کافی ہے، دستور کے مطابق اتنا لے لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہند رضی اللہ عنہا پر انکار نہیں کیا کہ آپ نے نام لے کر کے سوال کیوں پوچھا، جبکہ یہ پیٹھ پیچھے ان کی برائی ہو رہی ہے، یہ غیبت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جا سکتی ہے جب فتویٰ پوچھنا مقصود ہو۔ یہاں وہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی تھیں، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ انسان کوئی عام نام لے کر یا یہ کہہ کر فتویٰ پوچھے کہ ایک شخص کے اندر یہ خرابی ہے، تو یہ بہتر طریقہ ہے اور اس طرح سے غیبت سے بچا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ یہ غیبت کی جائز مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ غیبت کہاں کہاں جائز ہے، یہ ایک مستقل مضمون ہے جس سلسلے میں ہمارا ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب پر موجود ہے، اسے آپ سن سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔